بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه البخاري، رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیم میں جن اخلاق حسنہ پر زور دیا ہے اور ان کو لازمہ ایمان و اسلام قرار دیا ہے، ان میں سچائی اور امانت داری کو خاص اہمیت حاصل ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کے اندر ہر عادت، ہر خصلت کی گنجائش ہو سکتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے. صحابی نے پوچھا: اللہ کے رسول، ایکون المؤمن جبانا؟ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: نعم، ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے. پوچھا: ایکون المؤمن بخیلا؟ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: نعم، ہاں، مومن کنجوس ہو سکتا ہے. پوچھا: ایکون المؤمن کذابا؟ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: لا، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی جھوٹ، ایک مومن کے اندر جھوٹ کا پایا جانا ہے کہ مومن ہو اور آدمی جھوٹ بولے، یہ ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے. خیانت ہو، ایمان ہو، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اور دوسری کمیاں ہو سکتی ہیں، دوسری کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا مومن کے اندر ہر خصلت، ہر عادت کی گنجائش ہو سکتی ہے، الا الخیانہ والکذب، سوائے خیانت کے اور جھوٹ کے. آپ نے فرمایا: کبرت خیانہ ان تحدث اخاک بحدیث وهو لك به مصدق وانت به كاذب. فرمایا بدترین خیانت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے ایسی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو. فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو نہ دیکھا ہو اس کے بارے میں کہیں کہ میں نے اس کو دیکھا ہے. جھوٹ کس قسم کو کہا گیا؟ سب سے بدترین جھوٹ جس چیز کو آدمی نے نہ دیکھا ہو اس کے بارے میں کہیں میں نے دیکھا ہی اس کو. تو خیانت کا اور جھوٹ کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ایمان سے تعلق نہیں. یہ خالص منافقوں کی صفت ہے.
یہ خالص منافقوں کی علامت ہے، خیانت اور جھوٹ۔ آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں سے جا کے بتائے۔ جو بھی اس کو پتا چل رہا، کہیں سے کوئی بات معلوم ہو جائے، وہ لوگوں سے بتاتا پھرتا ہے، وہ جو ہے افواہ پھیلاتا ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے کچھ نہ کچھ تذکرہ کرتا رہتا ہے، ہر سنی سنائی بات کا تحقیق نہیں کرتا وہ اس بات کی، بغیر کسی تحقیق کے جو بات اس تک پہنچتی ہے فوراً دوسروں کو بتا دیتا ہے، چاہے وہ سچ ہو چاہے وہ جھوٹ ہو، اس سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے، اور ایسا آدمی جھوٹا ہے اور جھوٹے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، ایسے آدمی کی بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ جہنم میں ایک شخص کو عذاب دیا جائے گا، اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا اس کو، اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا اس کو کہ اس کے عذاب کو دیکھ کر دوسرے جہنمی پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے عذاب کو دیکھ کر دوسرے جہنمی آپس میں کہیں گے کہ ہم تو خود عذاب میں مبتلا تھے، اس کے منظر کو دیکھ کر تو ہم عذاب در عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ رجل يسيل فوه دما وقيحا كان ينظر الى كلمة فيستلذها كما يستلذ الرفث، وہ شخص ہوگا جس کو دردناک عذاب ہوگا، اور عذاب کیا ہوگا کہ اس کے منہ سے خون اور پیپ کی نہر جاری ہوگی، خون اور پیپ کی نہر اس کے منہ سے جاری ہوگی۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ كان ينظر الى كلمة، اس کو کوئی بات معلوم ہو جاتی تھی کسی کی، فَيَسْتَلِقُهَا، تو خوب مزہ لیتا تھا، لوگوں سے بتاتا اس کو بہت مزہ آتا تھا، لوگوں سے تذکرہ کرنے میں اس کو مزہ آتا تھا، کسی کا کوئی عیب معلوم ہو گیا، کسی کو کمی معلوم ہو گئی، بس اس کے ہاتھ گویا کہ کسی کا راز لگ گیا، اس کو مزہ آ گیا، خوب مزہ لیتا تھا باتوں سے، اتنا مزہ لیتا تھا کما یستلذ الرفث، جیسے زنا کر کے زناکار مزہ لیتا ہے، جیسے بدکار کو بدکاری کرنے میں مزہ آتا ہے، اسی طریقے سے اس کو بات کا بتنگڑ بنانے میں مزہ آتا ہے۔ لوگوں کو تذکرہ کرتا تھا، چاہے خانوں میں بیٹھ کر، آگ جالے میں آگ جہاں لوگ تاپتے ہیں بیٹھ کر کے وہاں بیٹھ کر، جہاں چار لوگوں کی مجلس لگی وہاں بیٹھ کر، وہ جو ہے مزہ لے لے کے دوسروں کی باتیں بتاتا تھا، دوسروں کی بات بتانے میں اس کو بہت مزہ آتا تھا۔ اس کو عذاب یہ کیا جائے گا اس کے اس گناہ کی وجہ سے کہ اس کے منہ سے خون اور پیپ کی نہر نکلے گی، نہر جاری ہوگی اس کے منہ سے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، روکتے کھڑے ہو جانا چاہیے، سن کر کام جانا چاہیے کہ جو ہے کہیں ہم اس چیز میں مبتلا تو نہیں ہے، کہیں ہم اس گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو ایمان اگر ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ یہ ساری خصوصیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے انسان جھوٹ بولتے بولتے اتنا عادی ہو جائے جھوٹ کا کہ جھوٹ کو بھی وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، بہت ہلکا ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا اس کی نظر، یعنی جھوٹ بولنا گویا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل، احساس بھی اس کو نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹے آدمی کی بات میں چار جگہ بیان کرے گا تو ایک دوسرے سے ملے گا نہیں باتیں اس کی، یہاں کچھ بیان بتائے گا، وہاں کچھ جا کے بتائے گا، وہاں کچھ بتائے گا جا کر کے، اور ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے۔ سچائی میں اطمینان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الصدق طمأنینہ، سچائی میں اطمینان ہے، اور جھوٹ دل میں کھٹکتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا ہے تو دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، دل اس کو ٹوکتا ہے کہ تم یہ غلط کہہ رہے ہو۔ جب آدمی سچ بولتا ہے تو ایک اطمینان اس کو ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ سچ بولنے والے کی کشتی طوفان کے گھیرے میں رہ کر بھی پار لگ جاتی ہے، اور جھوٹے کی کشتی کنارے آگے بھی ڈوب جاتی ہے۔
تو انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ بات پہ جھوٹی قسم بھی کھا لے گا. کوئی معاملہ کہیں پھنس جائے زمین کا، جائیداد کا، حصے داری کا، جھوٹی قسم کھانے کو لوگ تیار ہو جاتے ہیں. قرآن مجید ہاتھ میں لے کر قسم کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں لوگ، صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ کے نام کی بے حرمتی کرتے ہیں، معمولی سے معمولی چیزوں کے لیے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ. جس نے کسی مسلمان بھائی کی کوئی چیز جھوٹی قسم کھا کے لے لیا، جس نے کسی مسلمان بھائی کی چیز جھوٹی قسم کھا کے لے لیا، اللہ نے جہنم کو اس پر واجب کر دیا، جنت کو اس پر حرام کر دیا. قال رجل وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رسول اللہ. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ معمولی چیز ہو پھر بھی ایسا ہو جائے گا؟ اگر معمولی چیز ہو اور آدمی جھوٹی قسم کھا کے لے لے، کیا اس کے لیے بھی جہنم واجب ہو جائے گی، جنت اس پر حرام ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ عِرَاقٍ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ عِرَاقٍ. اگرچہ پیلو کی ٹہنی کیوں نہ ہو، جو مسواک ہم لوگ پیلو ہی کرتے ہیں، پیلو کی ٹہنی، فرمایا چاہے پیلو کی ٹہنی کیوں نہ ہو، اگر اس کو بھی جھوٹی گواہی دے کر جھوٹی قسم کھا لے کوئی اتنی چیز بھی لیتا ہے، اتنی چیز بھی لیتا ہے تو یہ اس لیے وہی میں مبتلا ہوگا. پہلی بات تو ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم کوئی چیز بھی کسی کے استعمال کی اجازت لے کے استعمال کریں. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے سبزی لینے کے لیے گئے، اب سبزی خریدنے کے درمیان وہ ایک گاجر اٹھا کھانے لگتے ہیں آرام سے. تو گاجر کھانے سے وٹامن تو ملے گا ہی، لیکن وٹامن کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ملے گا. مٹر پھلی بک رہی تو وہ کھانے لگے، بادام دکان میں گئے وہاں پھوڑ کھانے لگے. یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں بغیر کچھ لوگ استعمال کرتے جائز نہیں ان کے لیے. تو بہت ساری ایسی شکلیں ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بلا اجازت بلا پوچھے استعمال کرتے دوسروں کی چیزوں کو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی چیز جھوٹی قسم کھا کے لے لیا ہے، کل اللہ کے سامنے کوڑھی بن کر کے حاضر ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فرمایا تین قسم کے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، ان سے گفتگو نہیں کرے گا، ان کا تذکیہ نہیں کرے گا، یعنی ان کے گناہوں غلطیوں کو معاف بھی نہیں کرے گا. اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، رحم کی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، ان کے گناہوں کمیوں کو معاف بھی نہیں کرے گا. تین قسم کے لوگ ہوں گے. تو حدیث کے راوی حضرت ابو ذر کہتے ہیں خواب و خسر رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ لوگ تو نقصان میں چلے گئے، اللہ کے رسول یہ تو نقصان میں چلے گئے، لوگ ٹوٹے میں چلے گئے. من ہم، اللہ کے رسول کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. آپ نے فرمایا ٹخنوں کے نیچے پائجامہ لٹکانے والا، جو کپڑا پہنتا ہے تو لمبا سلواتا ہے تاکہ ٹخنے اس سے ڈھکے رہے. آج کے زمانے میں فیشن ہے، زمانے جاہلیت میں غرور اور تکبر کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں. یعنی جب آدمی مالدار ہوتا تھا، سردار ہوتا تھا، اس کے اندر بڑائی ہوتی تھی، تکبر ہوتا تھا، وہ کپڑا خوب بڑا بڑا لے کر گھسیٹتے ہوئے چلتا تھا تو لوگ کہتے تھے بہت بڑا آدمی ہے.
جب سارا زمین کا کوڑا کرکٹ صاف کرتے ہوئے چلے آگے تو کہتے یہ بڑا آدمی ہے کوئی. یہ زمانے جاہلیت کے فخر کے طور پر، تکبر کے طور پر لوگ ایسا کرتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار، ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہوگا وہ جہنم میں جلے گا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر خیال نہ کروں تو میرا پیجامہ کے نیچے چلا جاتا ہے. میں اگر دھیان نہ دوں. یہ وہی سن کر کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا. فوراً صدیق اکبر کا اللہ کے رسول میں جب چلتا ہوں اگر خیال نہ کروں تو میرا پیجامہ بھی نیچے ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو. بے خیالی میں کبھی نیچے ہو جاتی اوپر کر لیا، بے خیالی میں کبھی نیچے چلا جائے پھر ہم اوپر کر لیا. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں نماز میں جو کہ نماز سے پہلے اوپر کر لیتے ہیں، اپنی مہری کو اوپر کر لیتے ہیں. حالانکہ نماز سے پہلے بھی وہ غلط تھا. ٹخنے سے نیچے افضل یہ کہ نصف ساق، یہ نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے. یہاں تک نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے پیجامہ. اجازت ہے ٹخنے تک، ٹخنے سے نیچے حرام ہے. یہ کہنے سے نہیں ہوگا کہ بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن کے گھومے. مذاق اڑاتے لوگ کہتے ہیں بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پیجامہ. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصف ساق تک آپ کی تہمت ان کی ہوتی تھی. کہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ کہیں اللہ کے رسول کے بارے میں بیان کیا جاؤ کہ آپ کا کپڑا اتنا لٹکتا تھا کہ ٹخنا ڈھکا رہتا تھا. نصف ساق تک. یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کے پاس اللہ کے رسول نے سفیر بنا کے بھیجا. جب وہ گئے تو ان کی لنگی یہی تک تھی، آدھی ساق آدھی پنڈلی تک. تو کسی نے کہا کہ اس کو نیچے کر لیجئے. یہاں کے سردار کیا سوچیں گے، کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں، اس کو نیچے کر لیجئے کہ وہ یہاں نیچے لٹکا کے لوگ پہنتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا ہاکذا ادار صاحبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی یہی تک رہتی ہے، آپ کا کپڑا یہی تک رہتا ہے، میں یہی تک رکھوں گا. یہ جو چاہے میرے بارے میں سوچیں، جو چاہے میرے بارے میں کرائے قائم کریں، میں اس سے نیچے اپنا تہمت نہیں لے جاؤں گا، اپنا کپڑا اس سے نیچے نہیں لے جاؤں گا. صاحب انکار کر دیا صحابی. تو جو نماز سے پہلے یہ عمل کرتے ہیں کہ موری چڑھا لیتے ہیں، ایک حساب سے اچھا کرتے ہیں، وہ کم سے کم نماز میں تو اس کا خیال نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کا یہ فتویٰ دیتے ہیں، بہت سے لوگ کی اور نماز آپ کے نہیں ہوتی. ان کی جو دلیلیں ہیں وہ بہت بے بنیاد دلیلیں، اتنی مضبوط ان کے پاس دلیل نہیں ہے. بہرحال جو لوگ پیجامہ اوپر کر لیتے ہیں نماز میں، لوگ کرنا چاہیے. کم از کم اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں تو ایک حرام کے ارتکاب کرتے نماز نہ پڑھیں. ورنہ بہت سے حدیثوں میں وعید بھی ہے، ٹخنا ڈھانپ کر کے اگر کسی نے نماز پڑھا تو گویا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اس طرح کی حدیثیں تو ملے گی. تو کم سے کم نماز سے پہلے آدمی ٹخنا کے اوپر کپڑا کر لے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، منع ہے حدیث میں، ان کا کہنا یہ ہے حدیث میں کپڑا سمیٹنے کو یہ منع کیا گیا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ کپڑا کرتا پیجامہ سب اپنا درست کر نماز سمیٹ رہے ہیں، کہیں مٹی لگ جائے. پہلے کچی زمین ہوتی تھی، لوگ سمیٹتے تھے، تو اللہ کے رسول نے منع کیا نہ سمیٹے. اس دلیل کو یہاں پہ لا کے فٹ کرتے ہیں کہ وہ منع ہے سمیٹنا کپڑا، تو یہاں بھی نہیں سمیٹنا چاہیے پیجامہ کو. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں کم سے کم نماز سے پہلے اگر کرتے ہیں تو کر لیتے ہیں، تاکہ نماز کے درمیان کم سے کم وعید سے بچ جائیں. اور خارج نماز بھی کرنا چاہیے. یہ وعید ہے ان کے لیے جو ٹخنے سے نیچے پاجامہ کرتے ہیں. ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا. تو پہلا شخص ہوگا المسبل، ٹخنے سے نیچے پیجامہ لٹکانے والا. والمنان، احسان کر کے احسان جتانے والا. ارے جو کام کرو اللہ کے لیے کرو بھائی، جو کرنا اللہ کے لیے کرو نا. کسی کو دینا ہے، لینا ہے، خدمت کرنا ہے، کمبل بانٹنا ہے، چادر بانٹنا ہے، کپڑا بانٹنا ہے، جو بانٹنا ہے کرو نا اللہ کے لیے.
مل گیا آپ کو ثواب، آپ نے اللہ کے لیے کیا، اللہ نے آپ کو ثواب دے دیا، آپ مر کر کے جائیں اس کا اجر آپ کو ملے گا، اس پہ احسان کی کون سی بات ہے؟ لیکن شیطان ہمیں غرور میں مبتلا کرتا ہے، شیطان ہمیں غصے میں مبتلا کرتا ہے، ہمارے عمل کو ضائع کرنے کے لیے کہ احسان جتا کے آدمی اپنے کیے دھرے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ تو احسان کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن احسان کر کے احسان جتانا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے احسان کر کے احسان جتانا۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی خیر کا کام کرے، کوئی اچھا کام کرے، اللہ کے لیے کریں اور اللہ سے اس کے بدلے کو امید رکھیں۔ اگر آدمی مخلوق کے لیے کرتا ہے تو پھر احسان جتائے گا کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ وقت پڑا تو ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، وقت پڑا ان کے ساتھ ہم نے ایسا کیا ہے، پورے تمام لوگوں کے سامنے آپ احسان جتائے گا اور احسان جتا کے اپنے اجر کو ضائع کرے گا۔ تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو احسان کر کے احسان جتاتا ہو۔ تیسرا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، تیسرا وہ شخص جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہو، وہ دکاندار جو دکان لگا کے بیٹھا ہے اور جھوٹی قسم کھا جا رہا، 900 کی چادر کو 2000 میں بیچ دے رہا قسم کھا کے، بیوقوف بنا کے لوگوں کو چلا رہا، کمبل میں ٹھکر کے لوگوں کو چلا رہا، بہت سے ایسے طریقے سے آدمی قسم کھا کے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، ضرورت پڑتی تو جھوٹی قسم کھا جاتا اپنا سامان بیچنے کے لیے۔ جو اپنا سامان، ایک تو دنیا داری کی چیز سامان بیچنا، اس کے لیے اللہ کا نام استعمال کیا، وہ بھی جھوٹا استعمال کیا، یعنی اتنے معمولی سے کام کے لیے اللہ کے نام کا استعمال بھی غلط استعمال ہے۔ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، قسم کھانے، جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت تجارا، تاجر لوگ قیامت کے دن فاسق و فاجر بن کر اٹھائے جائیں گے۔ تجارت جو لوگ کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، تاجر کے بارے میں التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجر قیامت کے دن فاجر اور فاسق بن کر اٹھائے جائیں گے۔ الا من اتقى وبر وصدق، سوا ان تاجروں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، نیکی کا راستہ اختیار کیا، سچائی کا راستہ اختیار کیا۔ تین باتیں آپ نے فرمائی، جو تاجر یہ تین چیزوں کے ساتھ رہے گا وہ اس وعید میں نہیں آئے گا۔ تین باتیں، الا من اتقى وبر وصدق، جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا تجارت میں، سچائی کا راستہ اختیار کیا تجارت میں، نیکی کا راستہ اختیار کیا تجارت میں، یہ تین صفت اس کے اندر ہے، وہ تاجر اس سے الگ ہے۔ تاجروں کی فضیلت بھی ہے، آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، امانت دار، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کے اندر یہ صفت ہو کہ امانت دار بھی ہو اور سچا بھی ہو۔ التاجر الصدوق الامین، یہ دو صفت بہت اہم ہیں۔ آپ دکان میں کسی کو رکھیں، آپ کام میں کسی کو رکھیں، یہ چیک کر لیں اس چیز کو، دونوں صفتوں کو، کہ سچا اور امانت دار ہے کہ نہیں ہے، ورنہ کھڑیا کھڑی کر دے گا۔ عام طور پہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ ملازم رکھا ہم نے، سب سے پہلے تو ملازم کی تنخواہ کم دی جاتی ہے، اتنی کم تنخواہ دی جاتی ہے وہ دائیں بائیں سے اس کو پورا کرتا ہے، اس کی مجبوری کہیں پر ہوتی ہے۔ ملازم رکھیں اتنا اس کو دے کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، وہ اور اس کے اندر دو صفت ضرور تلاش کرے، ایک سچا ہے کہ نہیں اور امانت دار ہے کہ نہیں۔ دو نبی کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، دونوں کا قصہ ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا تھا کہ مجھے گلہ جو ہے، گلے خزانے کا مجھے آپ مالک بنا دیں، مجھے مالک بنا دیں۔ وہاں پر جو انہوں نے اپنے آپ بارے میں کہا کہ انی لقبی امین، یعنی میں
امانت دار ہوں. اپنی صفت حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بیان کی وہاں پر کہ میں امانت دار ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلانے گئی کنویں پر، انہوں نے مدد کی ان کی اور آگے بڑھ کر کے پانی پلا دیا. تو بیٹی جا کے واقعہ بیان کی اپنے والد سے کہ اس کو آپ مزدور بنا لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو مزدور بنا لیں. کیوں؟ انہ لقوی امین، وہ جو ہے طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے. طاقتور اس لیے کہ کوئے کا پتھر بہت بھاری تھا، اکیلے اٹھا کے رکھ دیا، بیٹی نے دیکھ لیا. اور امانت دار اس طریقے سے ہیں کہ جو ہے نظر کی حفاظت انہوں نے کی. ہمارے ساتھ جب گھر آ رہے تھے نظر کی حفاظت کی تو بیٹی نے گواہی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے گواہی دی کہ آپ ان کو مزدور بنا لیں، آپ ان کو گھر میں رکھ لیں، اس لیے کہ ان کے اندر امانت داری ہے. امانت داری کی جو صفت ہے، سچائی کی جو صفت ہے، یہ آپ ہر کام کرنے والوں تلاش کریں. اگر کوئی ایسا ملتا ہے تنخواہ جتنی زیادہ دینی پڑ جائے، آپ اگر اس کو رکھ لیں گے تو برکت بھی ہوگی تجارت میں، اور آپ دھوکے سے بچ جائیں گے. ورنہ ایک بار میں لاکھوں کا وعدہ نیارا کرے گا. تو یہ دو صفت آپ ضرور دیکھیں، سچائی اور امانت داری. اسلام میں ان کی بڑی خصوصیت ہے، ان کی بڑی تاکید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ایمان والوں کو یہ دو صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ایک سچائی کی اور امانت داری کی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.